اس لیے اپنے ایمبیسڈر کو اس نے نامزد کیا افغانستان میں، تاکہ ڈائریکٹلی قطر جو ہے وہ اپنا انفلوئنس طالبان کے اوپر ڈالے اور ان کو طالبان کو ڈائریکٹلی قطر سمجھائے کہ آپ جو ہے اس معاملے کو سالو کریں۔ اب ہوگا کیا؟ اب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو قطر کی ایمبیسی، قطر کے نئے ایمبیسڈر اس ٹائم افغانستان میں آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، تو پاکستان سب سے پہلے جو قطر کی ایمبیسی میں قطر کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ میسیج دے گا پاکستان کے، سر ہمارے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، انسٹیٹ کہ پاکستان یہاں پر جائے، پاکستان یہاں نہیں جائے گا، قطر سے پاکستان رابطہ کرے گا، جو کابل میں قطر کے آفیشیلز ہیں ان سے رابطہ کرے گا اور ان کو سمجھائے گا کہ آپ طالبان کو بتائیں ہم پر یہ اٹیک ہوا ہے، اس اٹیک کو جو ہے وہ روکنے کی آپ کوشش کریں۔ تو اٹ شوز کہ پاکستان بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ قطر کے ایمبیسڈر اس ٹائم افغانستان میں جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پراپرلی قطر کی، کہ معاملات قطر کا کیا چل رہا ہے، پھر ہم بھارت پر بھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ دیکھیں، قطر کے امیر جو ہیں شیخ تمیم بن حماد الثانی صاحب نے ہی ہیز اپوائنٹڈ میر دیف علی الکشہوتی ایز دا کنٹریز ایکسٹرا آرڈنری ایمبیسڈر ٹو افغانستان۔ اب مور امپورٹنٹلی سنیے گا بات کو، کہ قطر کے امیر صاحب شیخ الثانی صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ کی ہے، ایک صاحب ہے ان کا نام ہے میر دیف علی کشہوتی صاحب، ان کو ایز اے ایکسٹرا آرڈنری ایمبیسڈر ٹو افغانستان نامزد کیا۔ ہی از اے ایکسٹرا آرڈنری ایمبیسڈر۔ ایکسٹرا آرڈنری ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کوئی بھی ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ سائن کریں گے، اور وہ بات گورنمنٹ کو تو پتہ ہوگی قطر کی، لیکن وہ ڈائریکٹلی ایگریمنٹس کو خود سائن کریں گے۔ اگلی بات سمجھیے گا، اگلی بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ قطر کے جو امیر ہیں الثانی صاحب انہوں نے لیا ہے، دس ڈیسیجن ٹیکس امیڈیٹ افیکٹس اینڈ ول آلسو بی پبلشڈ ان دا اسٹیٹ آفس گزٹ۔ تو یہ کل رات کو ہمارے پاس خبر آئی، اور ایونچولی آج ہم نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ سارا ڈیسیجن جو ہے وہ قطر کے امیر الثانی صاحب نے لیا ہے، اور ایونچولی یہ ڈیسیجن جو انہوں نے لیا ہے، اس ڈیسیجن کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قطر ڈائریکٹلی ان ساری میڈیشن کو خود اپنے طور پر دیکھے۔ اوبیسلی قطر اس ٹائم دنیا کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی بڑی بڑی وارز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنا رول، اپنا اہم رول جو ہے وہ پیش کریں۔ اگلی بات سمجھیے گا، اگلی بات یہ کہ Qatar maintains close relationship with the Taliban and has frequently acted as a mediator between the groups and the international community. The Gulf nations also played a significant role in facilitating the release of Americans and Western hostages held in Afghanistan. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بہت سارے ہوسٹیجز، ایک کپل تھا، ویسٹرن کپل تھا، امریکن کپل تھا، اس کو ریلیز کیا طالبان نے، پاکستان کی بھی اس میں ایفرٹس تھیں، قطر کی بھی ایفرٹس تھیں، اور یاد رکھیے گا جو قطر کا رول ہے 2021 میں جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا قطر امریکہ کا اور طالبان کا، طالبان نے جس میں وعدہ کیا کہ وہ آنے والے ٹائم پر اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے طور پر یوز نہیں ہونے دیں گے امریکہ کے لیے، تو انہوں نے پرومس کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی وہ اب پاکستان کے خلاف ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، امریکہ کے خلاف تو نہیں ہو رہی، تو امریکہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی فوج کو 2021 میں وہ واپس لے گیا تھا۔ فی الحال وہ سارے معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں تو وہ نہیں ہو رہے اوبیسلی، تو قطر اس ساری میڈیشن میں تھا، تو قطر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ پہلے بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ رکھ چکا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی وہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ رکھے گا، لیکن وٹ آئی تھنک پرسنلی از دیٹ کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں، یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے، کیونکہ اس میں بھارت بھی آ چکا ہے۔ مسئلہ اس میں یہ کہ اس گیم میں بھارت بھی آ چکا ہے، اور افغانستان کے طالبان بھارت گئے ہیں، تو یہ پاکستان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت گئے کیوں ہیں، ٹھیک ہے جانا ضروری ہے بھارت ان کا، لیکن پاکستان اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ بھارت جب وہ گئے ہیں، پھر بیچ انہی دنوں پاکستان پہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے، تو وہ بھارت گئے کیوں ہیں، اس چیز کو پاکستان فی الحال ریڈ کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کیا وعدے کیے ہوں گے بھارت نے افغانستان کے ساتھ، پاکستان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ ریلیشن شپ کو بلڈ کیا ہوگا افغانستان کے طالبان سے بھارت نے، یہ چیز پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں پاکستان بڑے غور سے بڑی قریب سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات سنیں گا، اب اگلی بات یہ ہے کہ جو ایمبیسڈر اس ٹائم جن کو نامزد کیا ہے، ان صاحب کا نام ہے الکشوتی صاحب۔ الکشوتی صاحب کو جو قطر کے ایمبیسڈر کو نامزد کیا ہے کابل کے لیے، who currently serve as a senior diplomat at Qatari embassy in Kabul, brings over 17 years of diplomatic experience to the post. Since joining the foreign services in 2008, he has held key assignments in Baku, Ottawa, Brussels and Doha.
gaining broad experience in both bilateral and multilateral diplomacy. تو ال کشوتی صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی کابل میں کام کر چکے ہیں, یہ سینئر ڈپلومیٹ کے طور پہ کام کر چکے ہیں, اب ان کی پروموشن ہو گئی ہے, اب ہی ول ورک ایز اے سینئر ڈپلومیٹ, سینئر ایمبیسڈر ول ورک ان سائڈ جو ہے وہ کابل کام کریں گے, اور ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, 2008 سے انہوں نے کام کیا ہے, آذربائیجان میں بھی انہوں نے سر انجام دی ہیں, ڈیوٹی اپنی برسلس میں دی ہیں, دوحہ میں دی ہیں, تو اب ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور ہی ول جوائن دیٹ. اچھا, ان کی امپورٹنس, الکشوتی صاحب کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑی زیادہ ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کے تعلقات جو ہیں, ان کے تعلقات تحریک طالبان افغانستان جو ٹی ٹی اے ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑے ان کے زبردست تعلقات ہیں. اس بیس پر ان کو لگایا گیا کیونکہ تاکہ آنے والے ٹائم پہ یہ تحریک طالبان افغانستان کو ریسٹرین کر سکیں, تاکہ آنے والے ٹائم پر ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہو. اب سنیے گا بات, کشوتی صاحب جو ہیں, Al-Kashoti was a member of Qatari negotiations team that played a pivotal role in facilitating the Doha Agreement between the United States and Islamic Emirates of Afghanistan. He has also been actively involved in regional mediation and conflict resolution efforts, areas where Qatar has sought to expand its global influence. So اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آف ناؤ جو ہے ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو قطر کے جو مور امپورٹنٹلی جو قطر کے نئے ایمبیسڈر ہیں ان کے پاس اور بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں, انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے ہیں, اور سر انجام دینے کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے ٹائم پر بھی اس طرح کے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دوحہ پیس پروسیس پہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اب ہم سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ جاتے ہیں, بٹ اس سے پہلے ایک چیز میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے, افغانستان از ناٹ اے کپ آف کیک, نمبر ون, اور اس میں کوئی شک نہیں. افغانستان ایک بڑی کمپلیکس جگہ ہے, وہاں پہ سول وارز بھی چل رہی ہے آپس میں گروپس کی, پھر تحریک طالبان افغانستان کے آپس میں بہت سارے مسائل ہیں, پھر بھارت بھی اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہتا ہے, پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس کے خلاف افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. امریکہ بھی پاکستان کو یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو پاکستان میں آئی ایس آئی کے کا اٹیکس ہوتے ہیں, یا افغانستان میں جو آئی ایس آئی کے ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, اور پاکستان وہ لیتا بھی ہے. پھر جنرل مائیکل کوریلا پاکستان کی اپریل 2024 میں تعریف کرتے ہیں, پھر پاکستان ان کو جو ہے وہ نشان امتیاز سے نوازتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ رائٹ ناؤ جو ہے چیزیں ہمیں آنے والے ٹائم پہ بڑی کمپلیکیٹڈ نظر آئیں گی. افغانستان ایک بڑی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ جگہ ہے, بہت سارے گروپس ہیں اس میں, اور ان سارے گروپس کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اٹس ناٹ ایزی. پھر ایران والا بھی مسئلہ ہے, آئی ایس آئی کے سب سے زیادہ مصیبت اس ٹائم ایران کے لیے ہے, اور پھر جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ٹی ٹی اے ہے وہ اس ٹائم ریجن میں بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات بہتر ہوں, بٹ اس ٹائم معاملات ہمیں بہتر, فی الحال تو کچھ گرمی کچھ ٹھنڈک آئی ہے, لیکن کیونکہ اب ایک دفعہ ایک ہاتھ کھل چکا ہے, اور ہاتھ یہ اس لیے کھلا ہے کیونکہ پاکستان پہ اٹیک ہوا, اور پاکستان نے بھی ایک نئی ریڈ لائن جو ہے وہ سیٹ کر دی افغانستان کے لیے کہ اگر اٹیک ہوگا دوبارہ تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان بھی اس اٹیک کو ریپیل کرنے کے لیے رائٹ رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کرے. ان سارے کے سارے ایکسٹریمسٹ, ان سارے کے سارے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک طرح سے ایلیمینیٹ کرے, بیکاز ان سارے کے سارے ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کرنا پاکستان ایز اے نیشن کے لیے بڑا ضروری ہے, بیکاز پاکستان پہلے بھی بہت سارا جو ہے وہ سفر کر چکا ہے, اور آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ اور زیادہ سفر کر سکتا ہے پاکستان اگر ان سارے ٹیررسٹ کو نہ روکا گیا. بٹ فی الحال پاکستان ٹرائنگ از بیڈ کہ وہ ان سارے کے سارے معاملات کو روک سکے. بھارت کو پاکستان بڑے کلوزلی دیکھ رہا ہے, بھارت کو پاکستان بڑا کلوزلی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت ان چیزوں کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے, بھارت کیا گیم چلا رہا ہے, بیکاز بھارت کا رول اگر اس سارے معاملے میں ہوا تو پھر پاکستان کو پین ہوگی, اور پاکستان پھر پین بیک کر سکتا ہے. سو دا تھنگ از دیٹ کہ پاکستان ان سب چیزوں کو بڑی کلوز نظر سے دیکھ رہا ہے, اور بھارت کے تعلقات جو افغانستان کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے نئے یہ نئی جو معاملات ہوئے طے, پاکستان بڑے کلوزلی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. فی الحال جو ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کے مطابق بھارت کچھ ٹائم میں تحریک طالبان افغانستان کو ریکگنائز کر دے گا, کیونکہ یہ اس ٹائم اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اور ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے, بیکاز پھر پاکستان پہ پریشر آئے گا کہ آپ کا جو بھارت اور افغانستان کے درمیان تو کوئی ڈائریکٹ بارڈر بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو بھی کرنا پڑے گا, بیکاز آپ کے تعلقات تو آلریڈی افغانستان کے طالبان سے بہت پرانے ہیں. بے شک ابھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, بٹ بہت پرانے ہیں. تو اس چیز کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے افغانستان بھارت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, افغانستان کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر ہے, تو پاکستان کو ان چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑے گا. پاکستان ان چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے, اور پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس ٹائم تحریک طالبان افغانستان میں میڈیٹرز کے تھرو کہ آپ اٹیک مت کریں. ڈائریکٹلی فی الحال ٹاک نہیں ہو رہی, آئی ووڈ سے کہ ڈائریکٹلی ٹاک ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بیک چینل پہ پاکستان اس ٹائم ٹاک کر رہا ہو,
اور آفیشیل چینلز کے مطابق تو ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ اس ٹائم پاکستان کے کوئی وفد اس ٹائم کابل میں موجود ہے یا کابل کا کوئی وقت پاکستان میں موجود ہے. بٹ وی آل نو کہ میڈیٹرز بیچ میں کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی کوئی ہاٹ لائن بھی بنا دی گئی ہو اسلام آباد اور کابل کے درمیان. بٹ ٹائم ول ٹیل کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. اب ان سارے معاملات کی ہم امپلیکیشنز پہ جاتے ہیں, پھر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ قطر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر کر رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز قطر چاہتا ہے کہ پاکستان اسٹیبل رہے. اسٹیبل پاکستان مڈل ایسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس ٹائم سعودی عربیہ جو ہے اس کے تعلقات پاکستان سے بڑے اچھے ہیں, اور اوبیسلی سعودی عرب اور قطر کا بھی ایک طرح سے ایک ان اسپوکن الائنس ہے. تو قطر چاہتا ہے کہ پاکستان کسی مصیبت میں نہ پھنسے, اس کے دونوں فرنٹس گرم نہ ہوں. ایک فرنٹ تو گرم ہے, دوسرا گرم نہ ہو, اور وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ٹائم کابل میں اس کی ٹیم موجود ہے. دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ قطر کا ہمیشہ سے جو میڈیٹر کا رول ہے وہ بڑا اہم رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. تو یہ میڈیشن کا رول آنے والے ٹائم پہ بھی قطر کا بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, اور اس لیے قطر جو ہے وہ اس سارے معاملے میں انوالو ہے. چاہے وہ وینیزویلا والا مسئلہ ہو, اس میں بھی قطر کی انوالومنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے. چاہے غزہ کا کانفلکٹ ہو, چاہے ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ ہو, چاہے پاکستان افغانستان کا ہو, قطر کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ہمیں اس ٹائم ٹاپ لیول پر نظر آ رہی ہے, اور آنے والے وقت میں بھی یہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ ڈپلومیسی کو نیکسٹ لیول پر لے کر جا سکتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کو لے کے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ہم پورے ریجن کو دیکھتے ہیں, پورے کے پورے جو ہم سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں, تو افغانستان ایک ایسی کڑی ہے جو سب لوگوں کو بینیفٹ دے سکتی, چاہے پاکستان ہو, چائنا ہو, سینٹرل ایشیا ہو. لیکن جب تک افغانستان میں یہ معاملات خراب ہیں تو وہ بینیفٹ جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں وہ بینیفٹس انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتے. تو ان بینیفٹس کو لینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھیے آپ کو زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں, ہمیں اتنے بینیفٹس نہیں مل سکتے. آپ اس چیز کو سمجھیں, آپ چیزوں کو اکنامکلی لیں, آپ چیزوں کو اسٹریٹجکلی لیں, آپ چیزوں کو جو ہے وہ لانگ ٹرم لیں. آپ لڑائی جھگڑے کو ہر ٹائم فوقیت نہ دیں. ہر ٹائم لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا. اکنامک کوریڈورز پر کام کریں. آپ کے پاس ریئر ارتھ منرلس ہیں, آپ کی زمین بڑی زبردست ہے, اس سے آپ بینیفٹ لیں. آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں, اور ٹیررزم کو جو دوسری کنٹریز میں ہو رہا ہے, چاہے سینٹرل ایشیا ہو, چاہے ایران ہو, چاہے پاکستان میں ٹیررزم ہو, اس سارے کے سارے ٹیررزم کے خلاف آپ ایکشن لیں. کیونکہ اگر آپ ایکشن لیں گے تو آبویسلی آپ کا کنٹری بھی پراسپر کرے گا, اور آپ کے جو ریجن میں آپ کے جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے سارے کے سارے پڑوسی وہ بھی سکون کا سانس لیں گے. بیکاز یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے پڑوسی بھی سکون کا سانس لیں, چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ چائنا کے کچھ علاقے ہوں. تو یہ چاروں کے چارے اس ٹائم بڑے پریشان ہیں. اور جو سی پیک چائنا کا چل رہا ہے, چائنا اس سی پیک کو بھی بڑے غور سے, بڑی قربت سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ چائنا کا سی پیک اس ٹائم $60 بلین اس نے پاکستان میں لگائے ہیں. اور $60 بلین کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ چائنا نے لگائی ہے پاکستان میں, اور یہ بلین ڈالر $40-50 بلین چائنا اگلے 6 سال میں پاکستان میں لگائے گا. تو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افغانستان میں امن آئے, کیونکہ ایک پرامن افغانستان ہی پاکستان کو آگے بڑھائے گا, ایک پرامن افغانستان ہی چائنا کو آگے بڑھائے گا, ایک پرامن افغانستان ہی پورے کے پورے ریجن کو بہتر کرے گا, اور ایک پرامن افغانستان کی بچیوں کو آگے بڑھائے گا, ان کو طاقت دے گا, ان کے ینگ بچوں کو طاقت دے گا کہ وہ اپنے ملک کو بہتر کر سکے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے وہ ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو ختم کریں. یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, یہ قطر کی ڈیمانڈ ہے, اور غالباً یہ بھارت کی بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. وی ڈونٹ نو کہ بھارت کی اس ٹائم کیا ڈیمانڈ ہے, بٹ ایز آف ناؤ وی وانٹ کہ سارے کے سارے کنٹریز افغانستان پہ پریشر ڈالیں. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان پہ پریشر ڈالیں, اور اس کو یہ باور کروائیں, اس کو یہ سمجھائیں کہ جو بھی معاملات اس ٹائم وہ اس کی سرزمین سے ہو رہے ہیں دنیا پہ, وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, وہ معاملات غلط ہیں, ان معاملات کو جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے. یہ چائنا, یہ ایران, یہ ایون رشیا, سینٹرل ایشیا, امریکہ, یہ ساری بڑی طاقتوں کی ڈیمانڈ ہے. بھارت کی بھی یہ ڈیمانڈ افغانستان سے ضرور ہونی چاہیے. اپنے سوالات کیجیے گا, میں یہاں پہ لائیو ہوں تھوڑی دیر. آئی ووڈ لو ٹو گیو یو دا آنسر. تھینک یو ویری مچ. راکیش بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ راکیش بھائی کل میں پیٹریون پہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا, آئی پرومس, آئی سویئر. اوکے, کل ہم پیٹریون پہ ایک نئے انداز میں ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. راکیش بھائی ضرور دیکھیے گا. اوکے مسٹر مہیش بھائی, تھینک یو سو مچ اگین فار دا میسج. آپ لوگ پلیز سوالات کریں, آئی ول گیو یو سم آنسر. آئی ایم سو تھینکفل, آئی ایم سو ہمبلڈ کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں, آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو راکیش بھائی. مجھے ٹاپک بتا دیجیے کہ راکیش بھائی میں اس پہ بنا دوں گا, ورنہ میں پھر خود اس پہ بنا دوں گا اپنی مرضی سے. آئی ہوپ کہ جو میں کل والی ویڈیو آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی. اوکے, تھینک یو سو مچ اگین راکیش بھائی, تھینک یو سو مچ اگین. برو انڈیا میں ٹیکس زیادہ ہے. اوکے, وسپر کہہ رہے ہیں یو لکس لائک مسٹر امبانی. اوکے, تھینک یو سو مچ فار دا میسج. گاڈ بلیس یو. آپ لوگ کویشچنس کر سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کے سوال